अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेरा नाम है तौसीक हैदर और आज पाकिस्तान टेलीविज़न यूनिसेफ पाकिस्तान के ताउन से एक नया प्रोग्राम आपके लिए शुरू कर रहा है जिसका नाम है उड़ान। अरे आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी उड़ान है, ये कोई जहाज़ों और कोई एयरक्राफ्ट और कोई परवाज़ और कोई उड़ान, कुछ चीज़ें मिलती जुलती लग रही हैं आप। जी हाँ, ये भी एक परवाज़ है, एक उड़ान है जो हम चाहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान, हमारी सूबाई हुकूमतें, मैं आप हम सब चाहते हैं और यूनिसेफ पाकिस्तान चाहता है कि ये उड़ान भरे पाकिस्तान का हर बच्चा। जब वो पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, ये उसका हक़ है और हमारा फ़र्ज़ है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको, चाहे शोबा सेहत का हो, तालीम का हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन का हो, बुनियादी उसकी जो ज़रूरियात हैं, जो उसका राइट है, उसको साफ़ पीने का पानी मिले, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अगर हम इंश्योर करें कि हमारे आने वाले बच्चों को मिलें तो वो उड़ान भरेंगे कि फिर दुनिया देखती रह जाएगी। इसी मकसद से आज से ये हफ्तावार सिलसिला है जो हम आपके लिए पेश किया करेंगे इसी चैनल पर, इसी दिन, इसी वक्त। और इसमें कभी हम बात तालीम की करेंगे, कभी हम बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, चाइल्ड प्रोटेक्शन की करेंगे, कभी हम बच्चियों और बच्चों का जो इस माशरे के अंदर मसला है कि हम मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं, बच्चियों को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, चाहे तालीम की हो, सेहत की हो, कभी हम उस पर बात करेंगे। कभी हम वॉश सेक्टर की बात करेंगे, यानी वाटर एंड सैनिटेशन, कि वो हमारे बच्चों की हेल्थ और उनकी नशोनुमा पे किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। बिल्कुल इसी तरह से बात निकलेगी, मुख्तलिफ माहिरीन से आपको मिलवाएंगे। बज़ाहिर आपको लग रहा है कि अरे ये तो बड़ी मुश्किल बातें हैं जो तौसीक भाई लेकर आ गए हैं, तालीम तो चाइल्ड प्रोटेक्शन तो वॉश नहीं, ये मेरे आपसे जुड़ी बातें। आप इस वक्त सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कहीं से भी, इस्लामाबाद, कहीं बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये मेरे और आपके बच्चों के उड़ान की बात है। इसलिए इस सीरीज़ में हमें ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ हम इस प्रोग्राम में आपके फ़ीडबैक के हवाले से नीचे स्ट्रिप की सूरत में अपने कॉन्टैक्ट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप किन इश्यूज़ पे बात उठाना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। तो जनाब, आज पहला प्रोग्राम है और आज बहुत ही अहम मौजू पे हम बात करने चले हैं, इसलिए कि वो माशरा जहाँ पे एक बहुत बड़ी, हज़ारों, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो पॉवर्टी लाइन, गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाली औरत भी तो माँ बनती है, वो शख्स भी तो बाप बनता है, वो बच्चा भी तो इस दुनिया में आता है। तो इस पॉवर्टी स्ट्रिकन माशरे और मुल्क के अंदर हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वो आने वाला बच्चा, उसके पहले 6 महीने, उसके पहले 2 साल, उसको ऐसी ग़िज़ा मिले जो कि गुर्बत की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रही हो। ऐसी कौन सी सप्लीमेंट्री एडिशनल फूड उसको दी जा सकती है जो माँ के दूध के अलावा उसकी गुर्बत के सिनेरियो में रहते हुए उसको एक हेल्दी स्टार्ट मिल सकता है और वो अच्छी ऊंची परवाज़ की उड़ान भर सकता है। आज इसी हवाले से हमारे 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सैयदा राशिदा बतूल साहिबा, जो कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं इस्लामाबाद की, और इस्लामाबाद के जो लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम है उसको हेड करती हैं। हमारे साथ मोहम्मद सलमान भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक यूनिसेफ पाकिस्तान से है और ये न्यूट्रिशन ऑफिसर हैं। सलमान एंड डॉक्टर राशिदा, वेलकम टू उड़ान, वेलकम टू पीटीवी। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो अभी प्रोग्राम से पहले डॉक्टर राशिदा आपने मुझे पूरा ही सबक याद करवाया था, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और सप्लीमेंट्री ग़िज़ाइयत वाला, मैंने सही जवाब दिए कि नहीं है? बहुत हद तक आपने बिल्कुल ठीक बताया। 0.5% डॉक्टर की हल्की फुल्की डिग्री मुझे मिल सकती है, बिल्कुल, न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्थ अलाउंस मिल सकता है। तो थोड़ा शाबाशी है आपकी तरफ से। बिल्कुल। अच्छा जी, लेकिन आप ज़रा तफसील से बताइए कि ख़ास तौर पे अगेन वही बात कि जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हों वहाँ पे क्या सॉल्यूशंस यूनिसेफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान देती है? जी, सर मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर में एज ADHO हूँ और हमारे जो DHO साहब हैं डॉक्टर ज़ईम ज़िया, उनकी गाइडेंस के और उनका विजन ये है कि सेहतमंद बच्चे, सेहतमंद माशरा। तो उसके तहत हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो फील्ड में जो हम हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनके थ्रू हम माँओं को, बच्चों को और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनको घर जाके उनको एजुकेट करते हैं। मसलन ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये तो विदाउट एनी चार्जेस आपका फ्री एक न्यूट्रिशन, फुल ऑफ न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, एक रिसोर्स है एक बच्चे के लिए, माँ के लिए।
تو اس کو نالج دینا یہ سب سے مین چیز ہے، اور فیملی کو انوالو کرنا. صرف ماں، کیونکہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بہت ضروری ہے، ماں کو انیبلنگ انوائرمنٹ دینا تاکہ وہ یہ جو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ انیشیٹ کروا سکے. تو اس کی ساس کو، اس کے ہسبینڈ کو، اس کی باقی جو فیملی ممبرز ہیں ان کو بٹھا کے ان کو ایجوکیٹ کرنا. یعنی پیدائش کے فوراً بعد بچے کو ماں کی چھاتی سے لگانا ضروری ہے، اور کولوسٹرم یعنی کہ وہ جو پہلا پیلا گاڑھا دودھ ہے وہ اس بچے تک پہنچانا پوری فیملی کی، اس پوری انوائرمنٹ کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ لیبر روم کی نرس ہی کیوں نہیں ہے. بالکل. اور سر یہ ایک تو متس بھی ہیں کہ یہ جو پہلا جو گاڑھا دودھ ہے اس کو ضائع کر دو، یہ تو گندا، یہ ہے، یہ ہمارے معاشرے میں، اسلام آباد میں یہاں پہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن یہی ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اس کو ہم ختم کریں، اس کو دور کریں. تو وہ بار بار وزٹ کرتے ہیں، اور یہ پیدائش سے پہلے شروع ہوتے ہیں وزٹس، جب اینٹی نیٹل وزٹس ہوتے ہیں، ان کو اینٹی نیٹل وزٹس کہتے ہیں. اور وہ ماں کو اور فیملی کو یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پہلا اور جو آپ کی ویکسین، یہ امیونٹی جو ہوتی ہے آپ کی فری ویکسین ہے. آپ کو ڈائریا آپ کے بچے کو، تو وہ یہ بڑا جو کونسل کرتے ہیں تو بڑا افیکٹو ہوتا ہے، کیونکہ مین ہمارا جو ساس اور یعنی دادی ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، جب ان کو ایک فائنینشیل برڈن سے ہوتا ہے نا کہ آپ کو فری ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو یہ وہ ڈائریا کا نہیں رہے گا، بار بار ہاسپٹل کے چکر ختم ہو جائیں گے، نمونیا کا. بالکل. تو وہ بڑے حد تک اس بات پہ ایگری کرتے ہیں، اور پھر وہ پیدائش کے ساتھ ہی بچے کو دودھ دیتی ہے. یہ تو ہو گیا جی جو سب سے بڑا گفٹ ہم دے سکتے ہیں. فوڈ پاورٹی کا سلمان کانسیپٹ کیا ہے؟ شکریہ توثیق صاحب، سب سے پہلے تو اس اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے، بلانے کے لیے. بنیادی طور پہ جب ہم فوڈ پاورٹی کی بات کرتے ہیں، آپ نے اس سے پہلے غربت کی بات کی اور آپ نے وسائل کی بات کی. فوڈ پاورٹی سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ لوگوں کو جو خوراک چاہیے، اسپیسیفکلی اگر ہم بچوں کے کانٹیکس میں بات کریں، ان کی گروتھ کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی صحت کے لیے، اگر ان کو وہ خوراک اسی مناسب اور متناسب مقدار میں نہ ملے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فوڈ پاورٹی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ فوڈ پاورٹی، اس کو مختلف طریقے سے مختلف ادارے ڈیفائن کر رہے ہیں. فوڈ پاورٹی کیسی ہوگی؟ کہیں پہ آپ نے افورڈیبلٹی کی بات کی، تو وہ افورڈیبلٹی بھی فوڈ پاورٹی کی طرف بچوں کو دھکیل رہی ہے. یعنی ایز اے فادر، ایز اے مدر، مجھے پتا تو ہے کہ میرے بچے کو کیا چاہیے، لیکن میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے اس کو لینے. ایگزیکٹلی. یہ تو وہ عام جو غربت سے جڑی ہوئی فوڈ پاورٹی. دوسری بات اویلیبلٹی کی ہے. آپ کے پاس مارکیٹ ہے، لیکن اس مارکیٹ کے اندر وہ فوڈ اویلیبل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے تو لیا جا سکے. تیسری بات ایکسیسیبلٹی کی ہے کہ آپ وہاں تک ایکسیس ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کو وہ خوراک ملے. اب یہ ساری سچویشنز مل کے فوڈ پاورٹی بناتی ہیں. یونیسیف پاکستان یہ کہتا ہے، ہم ایک چیز اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ اگر بچے کو خوراک مل رہی ہو لیکن اس کے اندر بنیادی وہ غذائی اجزاء شامل نہ ہوں جو کہ بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے، تو بھی وہ فوڈ پاورٹی ہے. اچھا، یعنی بظاہر تو ہم بچے کو جناب بہت کچھ کھلا پلا رہے ہیں، ماں کا دودھ بھی ہے اور 6 مہینے کے بعد اس کو سپلیمنٹری فوڈ بھی ملنا شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اب اس حوالے سے جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ یونیسیف پاکستان اس حوالے سے کیا کر رہا ہے یا حکومت پاکستان اس حوالے سے کیا کر رہی ہے. تو سکھ بھائی میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ملک کے حالات فوڈ پاورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ برے ہیں. ہم اگر صرف کمپلیمنٹری فیڈنگ کی بات کریں تو ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ منیمم ایکسیپٹیبل ڈائٹ، کہ جو کم ترین سطح ہے کہ جس کو ہم ایکسیپٹیبل ڈائٹ کہتے ہیں، ہمارے ملک میں صرف اور صرف 3.2% بچوں کو وہ حاصل ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 96.8% بچے ایسے ہیں کہ جن کو ایکسیپٹیبل ڈائٹ مل ہی نہیں رہی. یعنی جو بنیادی بیسک غذائی اجزاء والی ڈائٹ ہے وہ تقریباً 96-97% بچوں کو نہیں مل رہی. اب اس نہ ملنے کی وجہ صرف افورڈیبلٹی اور ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، وہ فوڈ چوائسز بھی ہیں، وہ ہمارا انوائرمنٹ بھی ہے، ہمارا میڈیا ہمیں کس طریقے سے جو ہے تو آگے لے کے جا رہا ہے، ہماری چوائسز کیسے ڈیولپ کی جا رہی ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں مل کے فوڈ پاورٹی کی طرف ہمیں دھکیل رہی ہیں اور ہم اس سچویشن میں آ جاتے ہیں. اور آپ جن بچوں کی بات کر رہے ہیں وہ کیا نوزائیدہ بچے ہی ہیں یا 5 سال تک کے، 2 سال، 3 سال؟ وہ ہم 5 سال تک کی عمر کی بات کر رہے ہیں کہ 5 سال تک کی عمر کی بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ یہاں پہ جو میں ڈسکشن کر رہا ہوں وہ 6 ماہ سے لے کے 2 سال تک کی عمر کی بچوں کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ یہ بچے کی عمر کا وہ حصہ ہے کہ جہاں پہ بچے کو اضافی غذا شروع کروائی جاتی ہے. یہی وہ سٹیج ہے کہ جس سے آپ بچے کا ٹیسٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں، بچوں کا آپ مختلف چیزوں کے ساتھ انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. اس موقع پہ لیے گئے صحیح فیصلے بچے کے آنے والی زندگی کے اوپر بہترین اثرات مرتب کریں گے. اچھا جی، اب ذرا ذکر سلمان نے کیا ڈاکٹر صاحبہ کہ
6 माह से लेके 2 साल तक की उम्र, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है ये। और आपने जो चॉइसेस की और टेस्ट डेवलप करने की बात की, आप माहिरीन क्या रेकमेंड करते हैं कि 6 माह से लेके 2 साल तक बच्चे को किस तरह की ग़िज़ा देनी चाहिए अलॉन्ग विद माँ के दूध के साथ साथ? बिल्कुल, पहले माँ का दूध, फिर कॉम्प्लीमेंट्री आप कोई फूड, लेकिन वो फूड्स भी ग्रुप्स हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उसमें फैट्स आते हैं। तो ये नहीं, हमारे यहाँ जो कहते हैं ना पॉवर्टी, वो जो न्यूट्रिशन, अब वो हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं कि मीठा दे दो, मसलन कोई चीज़ दे रहे हैं उसमें मीठा ज़्यादा डाल दो। उसकी वजह क्या है? गुर्बत भी, और ये कि थोड़ी देर ज़्यादा उसको भूख का जो एहसास है वो कम होगा, एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, तो वो मीठा ज़्यादा डाल देते हैं। अच्छा, दूध अगर दे रहे हैं, अगर वो फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो उसमें पानी ज़्यादा डाल देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, वो आपके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं और वो बस उसका पेट भरा जा रहा है। तो इसके लिए फिर हमारे हर ग्रुप में से, और इनिशियली जो होता है बिल्कुल प्यूरीड फॉर्म में, यानी सेकंड स्टेज पे मैश्ड आता है, पहले प्यूरी यानी बिल्कुल बेबी जो है वो, और 2 आपकी मील्स में देना है आपने पूरे दिन में, उसको 2 टेबलस्पून काफ़ी है जब आप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 6 to 8 ये हो गया, 9 to 11 या 9 to 12, उसमें आप जो मंथ के बच्चे होते हैं उनमें आप थोड़ी मैश्ड फॉर्म में आप फूड देते हैं, उसमें आप फ्रूट्स देते हैं, बिल्कुल केला दे सकते हैं, आप आलू दे सकते हैं। देखें, वही बात है, हालात और हर फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशंस डिफरेंट हैं। अब ये नहीं है कि जी केला नहीं दे सकते तो आप क्या दें, आपके घर चलो आलू तो होगा, आलू को आप बॉईल करके उसको मैश करके दे दें। जो फ्रूट अवेलेबल है, कोई जो सीजनल फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, वो आप मैश करके दे सकते हैं। और फिर ये नहीं कि सिर्फ अब एक चीज़ दे रहे हैं तो वही कंटिन्यू करें, उसको मील में डिफरेंट, यानी आप उसमें आप थोड़ा सा, अब सूजी हमारी जो है हमारे पाकिस्तान में भी लोकली अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। माएँ उसको पानी में थोड़ा भिगो दें, नरम हो जाए तो दूध में पका के तो वो दे सकते हैं, वो सबसे अच्छी, यानी फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं आपको। और फिर उसको थोड़ा सा अगर 11 to 12 मंथ या 12 से 24 तक जब वो स्टेज चली जाए तो उसको बटर में या घी में उसको थोड़ा फ्राई करके, तो वो फैट्स भी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह हम डेवलप टेस्ट भी कर रहे हैं और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये वाली बहुत सारी चॉइसेस हैं, यानी हम ये नहीं, आप कैसा मीट भी ज़रूरी है, क्योंकि पोल्ट्री आप हर ग्रुप बिल्कुल बॉयल करके मैश करके दे दें। एग स्टार्ट करें, एग बहुत एसेंशियल है, ज़ाहिर प्रोटीन्स, बच्चे की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उसकी डिफरेंट मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हो रही हैं, तो उसके लिए ये सब कॉम्प्लीमेंट्री फूड बहुत ज़रूरी है। अच्छा सलमान, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी तौसीक भाई, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे डॉक्टर राशिदा ने कहा कम्प्लीमेंट्री फूड के हवाले से, मैं आपके सवाल के हिसाब से, चूँकि प्रोग्राम माएँ भी देख रही होंगी, सो मैं आसानी के लिए ये बता दूं कि हमने कम्प्लीमेंट्री फीडिंग को 3 हिस्सों में तकसीम किया उम्र के हिसाब से। 6 माह से लेके 8 माह तक के बच्चे को क्या देना है, 9 माह से लेके 11 माह तक के बच्चे को क्या देना है, और 12 माह से लेके 24 मंथ्स तक के बच्चे को हमने क्या देना है। तो जैसे इन्होंने बताया, पहली बात तो तौसीक भाई ये हम जहन में बिठा लें, हमारी माएँ भी, बहनें भी जहन में बिठा लें कि देखें, अल्लाह ताला ने जो वजूद के मुख्तलिफ़ आज़ा बनाए हैं, इनको काम करने के लिए मुख्तलिफ़ तवानाई की, मुख्तलिफ़ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर आप में विटामिन ए की मिकदार बराबर होगी तो आपकी आई साइट बेहतर होगी। अगर विटामिन डी जो है तो वो प्रॉपर तरीके से आपको मिल रहा होगा तो आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। अगर आपको प्रोटीन प्रॉपर तरीके से मिल रहे होंगे तो आपका मसल मास बेहतर हो रहा होगा। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स या जिसको हम निशास्ता कह रहे हैं ऐसी चीज़ें मिल रही होंगी तो उसके साथ न सिर्फ ये कि आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होगी बल्कि आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिल रही होगी। सो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आपको किसी एक फूड आइटम के अंदर नहीं मिलती। अब इस वजह से हम कुदरत का निज़ाम है और बहुत खूबसूरत है। अब हम ये कहते हैं कि आप जब बच्चों को फूड दें तो उनको मुख्तलिफ़ खुराकें दिया करें, एक खुराक ही पे ना रखें। जैसे कि हम देखते हैं, मैं आपको स्पेसिफिक अपने इलाके की एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारे यहाँ जब बच्चों को खुराक दी जाती है तो नॉर्मली सूजी की खीर ही वो वाहिद खुराक है जो कि उनको दी जाती है। हम गिलगित बल्तिस्तान में भी रिसेंटली हो के आया तो हम देखते हैं कि गिलगित बहुत इनरिच्ड एरिया है, वहाँ पे आपको फ्रूट्स भी बड़े मिलते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ड्राई नट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन वो बच्चों को एक स्पेसिफिक अपना सूप ही पिला रहे होते हैं। अब बच्चे का पेट तो भर रहा है, उसको तवानाई भी मिल रही है, उसको ग़िज़ाई जुज़ भी मिल रहा है, लेकिन एक मिल रहा है। अब
اس کو کیا کریں ہم کہ ہم ملٹیپل فوڈ گروپس کو ایڈ کریں اور بچے کو اس سے خوراک دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اب جب میں 6 ماہ سے 8 ماہ تک کے بچے کی بات کرتا ہوں تو ڈفرینس صرف یہ ہوگا کہ اس میں آپ بچے کو نرم غذا دیں گے, اور وہ نرم غذا آپ بچے کو پراپر فریکوینسی سے یا بچے کی ڈیمانڈ کے مطابق جب جب بچے کو اس کی ضرورت ہوگی تو آپ اس کو دیتے رہیں گے. 9 ماہ سے 11 ماہ تک آپ چاپڈ فوڈ دیں گے, اور 12 ماہ کے بعد آپ بچے کو فیملی فوڈ پہ لے آئیں. دو وجہ اچھی ہوں گی. ایک تو یہ اس کا فیملی فوڈ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا. دوسری بات, ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں بچہ سیکھے گا کہ ایک ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کیسے کھانا ہے اور کس طریقے سے کھانا ہے. یہ آپ سیکنڈ ایئر کی بات کریں, یہ میں سیکنڈ ایئر کی بات پہلی کر رہا ہوں, سالگرہ ہو گئی, اب پہلی اور دوسری سالگرہ کے درمیان کا جو ایک سال درمیان کا جو ایک سال ہے. سو امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ بچوں کے فوڈ کو ڈائیورس رکھیں. ٹھیک. اس کے اندر مجھے بریک پہ جانے سے پہلے یہ یاد آ رہا ہے کہ ہماری والدہ بچپن سے ہی, اب ہم جب بڑے ہوئے تو وہ ہمیں بتلاتی بھی تھیں, اور میں اب خود فیل بھی کرتا ہوں کہ وہ جو ایک سال ہے نا, سیکنڈ ایئر آف یور لائف, پہلی اور دوسری سالگرہ کے درمیان یا پہلی اور تیسری سالگرہ کے درمیان, اس دوران میں کیا کریلے, کیا ماش کی دال, کیا لوبیا, گوشت, ہر چیز ہماری ماں نے ہمیں ٹیسٹ کروائی. یہی وجہ ہے کہ آج مجھے سب کچھ پسند ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں او میں نے بینگن, آپ جب ان کی ہسٹری پوچھیں تو یا ماں کو بینگن اچھا نہیں لگتا ہوگا یا گھر میں کریلا پکتا نہیں ہوگا, تو اس کا ٹیسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوا اور وہ کہتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا. اس لیے کہ آپ کی زبان کی, آپ کے ٹیسٹ کی بھی میموری ہوتی ہے. اس میموری میں وہ فیڈ ہی نہیں ہوئی چیز تو وہ ریپروڈیوس کیسی ہوگی. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کو ہر اس 1 سے 2 سال یا 1 سے 3 سال کی عمر میں زیادہ سے زیادہ چیزیں ٹیسٹ کروائیں, جیسے کہ سلمان کریں. ڈاکٹر صاحبہ سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے. اڑان میں واپس آتے ہیں اور بات کو یہیں سے جاری رکھیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یونیسیف پاکستان کے تعاون سے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی پہ اڑان. یہ ایک نیا پروگرام ہے جو آج سے ہم نے آپ کے لیے شروع کیا ہے, اور آنے والے کئی ہفتے اسی چینل پر اسی وقت اسی دن آپ یہ پروگرام دیکھا کریں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں جو باتیں ہوں, جو ماہرین آئیں, وہ مدد ہمیں دے سکیں کہ ہمارے پاکستان کے بچے وہ اڑان بھر سکیں جو ان کو صحت کے اعتبار سے بھی توانا کرے, ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا بھی ایک اچھا نظام, ایک ایسا معاشرہ ہم تشکیل دے سکیں گے جس میں وہ بلا جھجک, بلا خوف اپنے ڈریمز کو اچیو کر سکیں, خواب دے سکیں. ان کو ہم اپرچونٹیز دیں کہ وہ اپنے خوابوں کو تعبیر کی صورت میں اپنے سامنے اور اپنی فیملی کے سامنے لا سکیں. اس حوالے سے بہت سے موضوعات پہ بات ہوگی. آج ہم فوڈ پاورٹی کے اوپر بات کریں, جس کو ڈاکٹر راشدہ نے اور سلمان نے بہت احسن انداز میں ایکسپلین کیا. لیکن اس وقت اس حصے میں ہم ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہیں گے کہ 7ویں مہینے سے لے کے, یعنی کہ بچہ 6 مہینے کا ہو گیا, 6 مہینے 7ویں مہینے سے لے کر 2 سال تک, کہ یہ جو 1.5 سال ہے, جو 18 مہینے ہے, اس میں ماں کے دودھ کے ساتھ سپلیمنٹری فوڈ کس طرح کا ہونا چاہیے, کیوں ضروری ہے کہ سب چیزیں اس کو ٹیسٹ کروائی جائیں, اور اس کا کیا فائدہ ہے, اور دونوں کا فرق کیا ہے. سلمان آپ بتائیے, وہ اس 1.5 سال میں ماں کا دودھ کیا کام کر رہا ہوتا ہے بچے کے نشو و نما اور ڈیولپمنٹ میں, اور جو ہم اس کو کھانے پینے کی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں وہ کیا, یا وہ ایک ہی کام ہے جو دونوں کر رہے ہیں؟ توصیق بھائی, ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کے لیے بنیادی غذا ہے. خالق نے انسان کو تخلیق کیا تو اس تخلیق کے ساتھ ساتھ خالق نے جو ہے تو ایک قرآن کی صورت میں ایک ضابطۂ حیات بھی بھیجا, اور اسی ضابطۂ حیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اب والوالدات کا جب لفظ آیا تو وہ کا لفظ حکم میں آیا. حکم دیا گیا کہ 2 سال تک بچوں کو مائیں اپنا دودھ پلانا جاری رکھیں. اب کریٹر سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے, اور اس نے اس ماں کے دودھ کے اندر بچے کے لیے وہ غذائی اجزاء اور وہ ضروریات رکھ دیں کہ جو اس بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہیں. لیکن جیسے ہی بچہ 6 ماہ سے زیادہ کا ہونے لگتا ہے تو بچے کی چونکہ گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, وہ
ہلنا جلنا جو ہے تو وہ شروع کر دیتا ہے، وہ موومنٹ شروع کر دیتا ہے، وہ چیزوں کو پکڑ کے کھڑا ہونا شروع کر دیتا ہے، وہ آوازیں شروع کر دیتا ہے، آوازوں کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. سو اس کی ڈیفرنٹ قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کے موٹر سکلز بن رہے ہیں، وہ چبانا سیکھ رہا ہے چیزوں کو، تو اس کو مزید توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. سو ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ جو توانائی کا گیپ ہے کہ جو اس کو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے چاہیے، اس کو ہم فل کرتے ہیں کمپلیمنٹری فیڈنگ کے ساتھ یا اضافی غذا کے ساتھ. اب اضافی غذا پہ تو ہم پہلے بات کر چکے کہ مطلب وہ مختلف عمر کے حساب سے کیسی ہونی چاہیے، لیکن اہمیت جو بنیادی اضافی غذا کے حوالے سے ہے وہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے بچے کی غذائی ضروریات تمام تر پوری ہو رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایک فیملی لائف کی طرف آ رہا ہے. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو اضافی غذا کے ساتھ ہے کہ بچہ جو ہے تو وہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس پہ بیماریاں جو ہے تو وہ حملہ آور نہیں ہوتی. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ کمپلیمنٹری فیڈنگ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہیں بچے کی صحت کے اندر. لیکن توثیق بھائی جو چیز بنیادی طور پہ خیال رکھنے کی ہے، ایک تو ہم نے ڈائیورسٹی کی بات کی کہ مختلف فوڈ گروپ سے دیں. میں ایک میسج ماؤں کو ضرور دینا چاہوں گا کہ جب آپ بچے کو خوراک دیں تو آپ نے اس سے پہلے واش کی بات کی پروگرام کے شروع میں، تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ صفائی کا خیال رکھا جائے. خوراک بناتے وقت بھی صفائی کا خیال رکھا جائے، خوراک بچے کو کھلاتے وقت بھی بچے کی خوراک کا اور بچے کی صفائی کا خیال رکھا جائے، اور خوراک کو اس طریقے سے محفوظ رکھا جائے کہ وہ جراثیم سے اور باقی ایکسٹرنل چیزوں سے جو ہے تو وہ بچی ہوئی ہو. سو صاف خوراک کہ جس کے اندر ڈائیورسٹی بھی ہو اور جو بچے کی ضروریات بھی پورا کر رہی ہو، وہ آپ کے آج کے بچے کو کل کا ایک بہترین نوجوان اور اس ملک کا ایک بہترین مستقبل بنائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پروگرام کے اندر میرا اور میری ٹیم کا ارادہ یہ ہے کہ ہمارے جو بھی مہمان آیا کریں گے ان سے ہم $1 ملین مشورہ لیا کریں گے. آپ دونوں نے اب باری باری ایک مشورہ دینا ہے، چاہے وہ حکومت پاکستان کو دینا چاہیں، یونیسیف پاکستان کو دینا چاہیں، میڈیا کو دینا چاہیں، ہماری مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں، فادرز دیکھ رہے ہیں، کسی کو بھی کوئی ایک مشورہ آپ اس وقت اگر دینا چاہیں تو کس کو دیں گے اور کیا مشورہ ہوگا؟ دیکھیں توثیق بھائی، جو آج اسٹڈیز ہوئی ہیں، جو ہمارے سرویز نیوٹریشنل سرویز ہوئے ہیں، اس میں ویسٹنگ کی جو وجوہات جو سامنے آئی ہیں، اس میں سب سے مین جو وجہ ہے وہ یہ کہ بریسٹ فیڈنگ جو انیشیٹ نہیں کرتے ودن 24 آورس، ان میں زیادہ بیماریاں بھی ہیں، نمونیا بھی ہے، ڈائریا بھی ہے، اور یہی ویسٹنگ کا کاز ہے مین. تو میرا یہی مشورہ اور میرا میسج بھی ہے اپنی لیڈی ہیلتھ ورکرز کے لیے بھی، ماؤں کے لیے بھی، لیڈی ہیلتھ ورکرز کے لیے کہ یہ میسج آگے کمیونٹی تک پہنچائیں کہ جو ارلی انیشیشن آف بریسٹ فیڈنگ ہے اس کو پروموٹ کریں. جو ماں کا جو دودھ ہے وہ پہلی ویکسین ہے صحت مند بچے کی، یعنی وجہ یہی ہے اور یہی ایک حل ہے کہ ہم اپنے بچے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بیماریوں سے. اور پیرنٹس کے لیے یہ کہ یہ میسج سنیں بھی اور اس پہ عمل بھی کریں. یعنی ماں کی میں کہتی ہوں اپنی صحت، بچے کی صحت اور اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. یہ بار بار اٹھ کے تو دودھ گرم کر کے، میں تو کہتی ہوں یہی ایک جو آپ کا ہے کہ رات کو اٹھ کے جی گرم کرو، فیڈر دھو، آپ بچ جاؤ گے. اور یہ جو فیڈر کی بیماری کی وجہ ہی یہی ہے کیونکہ ہم پراپر صفائی کا خیال رکھ بھی نہیں سکتے اور رکھتے بھی نہیں ہیں. جراثیم بنتے ہیں اور ڈائریکٹ آپ بچے کے منہ میں ڈال رہے ہیں کہ ہاں بھی یہ لو اور یہ جراثیم اندر لے کے جاؤ. بالکل چاہ کے بھی آپ اتنا نہیں خیال کر سکتے کہ 100% آپ اس کو محفوظ کر سکے. تو یہ اس سے اچھا طور کو میں کہتی ہوں کہ ماں کے دودھ سے اچھا کوئی بھی غذا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ڈاکٹر راشدہ بتول نے اب دونوں کو، ماؤں کو بھی الگ میسج دیا اور لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھی. جی سلمان، آپ کا کس کے لیے $1 ملین ایڈوائز ہے؟ مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایڈوائز دی جا سکتی ہے. لیکن ایک دو میں 2 ایڈوائز دوں گا. پہلا ایڈوائز میں دوں گا میڈیا کو. اوکے. اور میڈیا کو میں ایڈوائز یہ دوں گا کہ جب آپ بچوں کی، اتنا سارا میڈیا کا انفلوئنس آج کل چل رہا ہے، اسپیسیفکلی ڈیجیٹل میڈیا کا انفلوئنس چل رہا ہے، تو آئیں میڈیا بھی یونیسیف کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہم بچوں کی کمپلیمنٹری فیڈنگ کے حوالے سے، بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے بہتر میسیجز کو فروغ دے سکیں اور کمیونٹی میں بہتر آگاہی پھیلا سکیں. اور دوسرا میسیج میں والدین میں باپ کو دینا چاہوں گا. ہم نے ہر ذمہ داری ماں کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، لیکن گھر کے اندر چیزیں لانے والا کون ہے؟ وہ باپ ہے. سو جب وہ گھر کے اندر چیزیں لاتا ہے، وہ بچوں کے لیے کھانے کی چیزیں لاتا ہے، تو وہ بچوں کے لیے وہ چیزیں لے آئے جو غذائی طور پہ ان کے لیے بہتر ہوں، جس سے ان کی غذائی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہوں
اور وہ کسی غذائی کمی کا شکار نہ ہو رہے ہوں. یہ 2 میسیجز. بڑے بڑے اہم موضوع پہ آپ نے نشاندہی کی سلمان، کہ جو فادر ہے اس کے رول کو ہم عموماً اس طرح کی گفتگو میں ہم کہتے ہیں اچھا ماں بچے کی صحت کا معاملہ یہ تو بس وہ کہتے ہیں یہ زنانیہ کا کام ہے، بس یہ عورتیں جانیں، ان کا کام جانیں. ایسا نہیں ہے. مرد کی اور گھر کے جو فادرز کے بھی فادرز، میں کہوں گا نانا ابو، دادا ابو، بڑے تایا جان، چھوٹے چچا جان، یہ والے وہ رولز ہیں. اور یہ بڑی خوبصورتی بھی ہے ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم کی، کہ ان کو بھی اویئر ہونا بہت ضروری ہے، اور نظر رکھنی ضروری ہے کہ آپ کے اگلی نسل سے بھی اگلی نسل جو آ رہی ہے، کیا ان کو ہم وہ تمام غذائی اجزاء دے رہے ہیں جو کہ پہلے 2 سال کے اندر، وہ کہتے ہیں جی پہلے 3 سال میں بچے نے جو بننا ہوتا ہے فزیکلی وہ 50% سے زیادہ آپ اس کو وہ پوری چیزیں دے دیتے ہیں. میڈیا کی آپ نے بات کی، اور میرا خیال ہے کہ یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اور پاکستان ٹیلی ویژن ہمیشہ سے ایز اے اسٹیٹ ٹیلی ویژن اور پاکستانیوں کے اپنے ٹیلی ویژن کے طور پہ ہمیشہ اس بارے میں ویجیلنٹ رہا بھی ہے. اور اڑان، جیسا کہ سلمان نے ذکر کیا، کہ میڈیا کی رسپانسبلٹی کی حیثیت سے پی ٹی وی پہ آپ ہر ہفتے اسی چینل پر اسی وقت دیکھا کریں گے. اس میں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نیوٹریشن کی، غذائیت کی، بچوں کی صحت کی، ماں بچے کی صحت کی، بریسٹ فیڈنگ کی اہمیت کی. اسی طرح آنے والے پروگرامز میں ساتھیوں، بچے جب سڑکوں پہ گلیوں میں ہمیں اسٹریٹ چلڈرن نظر آتے ہیں، اسکول میں ان کی سیفٹی، ان کی سیکیورٹی کے کیا ایشوز ہیں. ایجوکیشن، یہ وہ ملک کہ جہاں پہ تقریباً 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے آؤٹ آف اسکول ہیں. تو یہ وہ ایشوز ہیں. بالکل اسی طرح سے واش کا آج ہم نے ذکر کیا. آنے والے ایپیسوڈز میں ہم ان تمام موضوعات کو لے کر چلیں گے، اور ڈاکٹر سیدہ راشدہ بتول اور محمد سلمان جیسے مہمان ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے. ہمارا کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ اسکرین پہ گاہے گاہے دیکھ رہے ہیں. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب اور سلمان، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بڑے اچھے انداز میں، لیکن اس اڑان کا جو ٹیک آف تھا، وہ بچوں کے تو ہم نے اڑان دینی ہے، لیکن اس شو کی بھی آج اڑان کا جو ٹیک آف تھا، آپ دونوں نے بڑا زبردست ٹیک آف کرایا آج شو. سو تھینک یو ویری مچ. آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا. یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور بتلائیے گا. خوش رہیے. ملیں گے پھر. خدا حافظ.